الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ کافی پیچھے سے یہ صدقات کے متعلق باتیں چلی آ رہی ہیں، اور صدقات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات ہمیں بتائے ہیں۔ اس سے پچھلی جو کل والی آیت تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے مصارف کے صدقات کے سب سے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ ان میں وہ لوگ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہوں۔ اس سے مراد مجاہدین بھی ہیں، اس سے مراد طالب علوم یعنی کہ جو علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں وہ طلبہ بھی مراد ہیں۔ اور جو بھی شخص یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے روکا جائے، ٹھیک ہے، وہ تبلیغ کے مقام پہ ہو یا جس مقام پر بھی ہو، تو وہ احصروا فی سبیل اللہ میں وہ داخل ہے۔ تو یہ لوگ یعنی کہ زیادہ مستحق ہیں آپ کے صدقات اور خیرات کے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایمان والوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا مال یعنی کہ کوئی خاص قید کے ساتھ نہیں خرچ کرتے، دن ہو یا رات، ظاہراً ہو یا باطناً، چھپ کر ہو یا اعلانیہ طور پر ہو، تو وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ مستقبل کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور ماضی کا کوئی ان کو غم نہیں ہوگا۔ آج کی یہ جو آیت ہے اس کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر سود کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب چونکہ پیچھے جو آیات تھی اس آیات کے اندر جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ بغیر کسی معاوضے کے اپنے مال کا دوسرے کو مالک بناتا ہے، یعنی دوسرے انسان کے ساتھ وہ تعاون کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو ہے سود خور ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی باغی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی باغی ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کا بھی خون چوستا ہے، یعنی مجبور کی مجبوری سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا خون چوستا ہے۔ تو اس کا بیان یہاں فرمایا۔ اور یہاں پہ یہ دوسرا یہ بھی سمجھ لیں کہ جو صدقہ خیرات کرنے والا آدمی ہے وہ مخلص ہے اور جائز طریقے سے حلال مال کما کر پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سیف ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سود خور ہے، اس کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو غارت کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ عربی زبان کے اندر ربا سود کو کہتے ہیں، اور ربا کے معنی زیادتی اور یعنی کہ زیادتی اور بڑا ہوا چیز لینا۔ تو اب یہ جو ربا ہے اس کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر بہت سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ لیکن چونکہ آج ہمارا جتنا بھی معاشرہ ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ جو معیشت کا ایک جزء لازم بن گیا ہے، اب اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں کہ بھئی سود کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور سود کے بغیر تو نہ معیشت چلتی نہیں ہے، معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی، تو بغیر سود کے یعنی کہ یہ نظام نہیں چلے گا۔ یہ لوگوں نے نظریہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ نظریہ ان لوگوں کا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی تھے، جو اللہ سے بھی بغاوت کیے ہوئے تھے، اللہ کے رسول سے بھی بغاوت کیے ہوئے تھے۔ اب چونکہ مسلمانوں نے جب اپنا راستہ چھوڑا اور مسلمانوں کے درمیان سے خلافت ختم ہو گئی، اب خلافت کا جو وجود نہ رہا تو اب مسلمان بھی جو ہے ایک طور پہ یعنی کہ آزاد نہیں رہے بلکہ غلام بن کے رہ گئے۔ اب پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے اسی غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور اسی کے دوران وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو مسلمان بھی آج سود کی لپیٹ کے اندر ہے، مسلمانوں کے گھر گھر میں سود داخل ہو چکا ہے۔ آج بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا سودی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات ہیں جو سودی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمیں جو ہے عالمی بینک جو قرضہ دیتی ہے وہ بھی سود پر دیتی ہے۔ اب وہ سود جب ہمارے پاکستان میں آتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ ہم پہ ہی خرچ ہوتا ہے، تو وہی پیسے ہم سود والے کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو پھر ادا بھی کرتے ہیں، ہم سود کے طور پہ ادا بھی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے عظیم مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعن اللہ آکل الربا و مؤکلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کھانے والے اور سود لینے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن آکل الربا و مؤکلہ و شاہدیہ و کاتبہ،
کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود دینے والے پر، سود کے اوپر گواہ بننے والے یعنی جتنے بھی گواہ ہوں گے وہ سارے کے سارے لعنتی، اور اس سود کے معاملات کو لکھنے والے، ان سب پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے صحابی ہیں، پہلے یہ اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اسلام لائے اور صحابی بن گئے، وہ فرماتے ہیں کہ سود کے 72 درجے ہیں، اور ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو ہے وہ 30 زناؤں سے زیادہ گناہ ہے اس کا، یعنی ایک درہم سود اور اس کے مقابلے میں 30 زنا کیے جائیں، وہ یعنی کہ سود کا جو ہے نا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ اتنے عظیم یعنی کہ اس کے وہ ہیں یعنی کہ وعیدیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے جی، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اب ان کا حال کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے ہی کرے گا۔ اب چونکہ سود جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اب سود یہ بھی سمجھ لیں کہ سود کس چیز میں ہے، چونکہ اس کے معاملے میں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سود جو ہے کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے اوپر یعنی کہ زیادتی اگر ہوگی تو وہ سود ہوگا۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، چنا ہے، ٹھیک ہے، دوسری جو بھی کھانے پینے کی اجناس ہیں ان کے اوپر یعنی کمی زیادتی جو یہ سود کہلاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز سودی ہے جس کے اندر پیمانہ اور پیمائش اور ناپ تول کے ذریعے یعنی کہ اس کو دیا جائے تو اس کے اندر اگر کمی زیادتی ہوگی تو وہ سود ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ گندم دیتا ہے تو گندم کے بدلے گندم برابری کے طور پر لینا یہ بالکل جائز ہے، اور گندم کے بدلے میں گندم یعنی زیادہ لینا، مثال کے طور پہ ایک شخص نے جو ہے 1 سیر گندم دی اور اس کے مقابلے میں وہ 1.25 سیر لیتا ہے تو یہ سود ہے۔ اب یا مثال کے طور پہ ایک شخص نے جو ہے چنا 1 سیر لیا اور اس کے مقابلے میں 1.25 سیر چنا لیتا ہے تو یہ سارے کے سارے سود آئیں گے۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو سود کا معاملہ نہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں اگر مثال کے طور پہ جو معاملات کیے جاتے ہیں تو وہ دست بدست ہونے چاہیے، ان میں ادھار بھی سود کے زمرے میں آئے گا۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ کروں کہ میں نے جو ہے خاور بھائی سے جو ہے ان کو کہا کہ جی آپ مجھے جو ہے ابھی جو ہے 1 من چاول دے دیں اور 2 مہینے کے بعد میں آپ کو چاول واپس لوٹا دوں گا یہی چاول، تو یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت جو چاول کی قیمت ہے اس کا ریٹ الگ ہے، اس وقت ریٹ الگ ہوگا تو زیادہ بات ہے پھر زیادتی آ گئی، تو اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح یعنی کہ برابری کے طور پر اگر دیا جائے تو پھر جائز ہے، برابری اگر نہیں ہوگی ان چیزوں کے اندر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر چیز کے اندر پھر اس کا یعنی کہ وہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص نے سریا لیا، 1 سریا لے کر وہ 2 سریے یعنی کہ واپس لینا چاہ رہا ہے تو یہ بھی سود ہے۔ ایک یعنی کہ من اس نے جو ہے چونا دیا اور 1.25 من چونا واپس لینا چاہ رہا ہے تو یہ بھی سود ہے، چونکہ یہ پیمائش والی چیزیں، یہ ناپ تول والی چیزیں تو ان کے اندر بھی سود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور سود کی ان تمام چیزوں سے جتنے بھی یعنی کہ صورتیں ان سب سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے کہ جو سود کھانے والے ہیں کل قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا ہو، جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ پاگل بنا دیا ہو۔ اب ایک ہوتا ہے مجنون اور ایک ہوتا ہے خپتی۔ شیطان آپ کو پتہ ہے کہ جو جنات وغیرہ جو ہے انسان کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، انسان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، تو اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، کبھی وہ درخت پہ چڑھتا ہے، کبھی وہ اوپر یعنی کہ بلندی پہ چڑھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو آگ کے اندر گھسا رہا ہوتا ہے، کبھی درختوں سے اپنے آپ کو نیچے پھینکواتا ہے، تو وہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت میں ان کا حال یہ خپتی جیسا ہوگا جس کے اوپر یعنی کہ شیطان اثر کر دے، جنات اثر کر دیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنات کا چمٹنا یہ بھی یعنی کہ اس آیت سے بالکل واضح ہوگا کہ جنات جو ہے انسان کے اوپر اثر کرتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب جناتوں میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک جنات وہ ہیں کہ وہ ام القاسطون، ٹھیک ہے، اور وہ ام المسلمون، ان میں سے بعض جو مسلمان ہیں اور بعض جو قاصد ہیں، جس طرح مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے کافر بھی ہوتے ہیں اور فاسق کافر مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح جنات کے اندر بھی یہ پورا سسٹم ہے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شیطان جو ہے بندے کے ساتھ چپٹ کر اس کو خپتی بنا دیتا ہے، تو کل قیامت میں جب یہ سودی اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو یہ خپتی ہوں گے، یعنی کہ چھلانگیں مار رہے ہوں گے، یہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ آگے جواب دیتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا کہ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ بدبخت جو ہے اپنی طرف سے تعویلیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے،
تجارت بھی تو سود کی طرح، اس میں بھی تو منافع لیا جاتا ہے، تجارت میں بھی منافع لیا جاتا ہے، تو اس میں اگر ہم منافع لے رہے ہیں تو یہ کیوں یعنی حرام ہو گیا؟ تو بھائی اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، میں رب نے جس کائنات کو وجود دیا ہے، میں اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا، تمہارے سارے نظام کو پیدا کیا، تمہارا پورا سسٹم پیدا کیا، تو میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارت کرنا حلال ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس کا جواب یہ آ گیا کہ بھائی جب اللہ نے حرام کر دیا تو اس کے اندر ہمیں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی سود کے اندر بھی یہ ہے تو تجارت کے اندر بھی یہ ہے، تو یہ قطعاً کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس شخص کے پاس آ جائے نصیحت یعنی سود کے متعلق احکامات اس کو پہنچ جائیں من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ رک جائے، باز آ جائے، تو فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پہلے کیا، یعنی جو پہلے سود کے معاملات ہو چکے، جو سودی اس نے لین دین کیا، جو سود پر پیسے اس نے لیے ہیں، تو وہ تو اس کے پاس رہیں گے، لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ بھی اس کو نہیں ہوگا، اور آئندہ اگر یہ کرے گا۔ اب رہی بات یہ کہ مثال کے طور پہ یہ ممکن ہے اس نے یہ کیا وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے اور پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے، اب اس نے یہ کیا ہو کہ بھائی ظاہراً تو اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ جی میں سود نہیں لیتا، لیکن دل کے اندر سے سود کو یعنی کہ برا بھی نہیں سمجھتا ہو، تو فرمایا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس معاملے میں تم لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں، اے بندو، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، یہ امرہ الی اللہ، یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس نے دل سے یہ نیت کی یا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی عالم بذات الصدور ہے۔ فرمایا کہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، ہاں اگر جو دوبارہ لوٹ کر سود کی طرف آیا کہ سود کو پہلے اس نے حرام سمجھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سودی کاروبار کرنے لگ گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اثر بھی بتا دیا کہ جو صدقات کرتے ہیں نا، جو غریبوں پر، محتاجوں پر، غرباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی ربا یعنی سود کو بڑا گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے۔ وہ بڑھاتا یوں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کا مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمان میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے کاروبار کے اندر برکتیں دے دیتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں راحت آ جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ بھائی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ سودی جو ہے نا وہ بڑا عیاش میں ہوتا ہے، بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں، بڑی لمبی لمبی گاڑیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، کھانا پینا اس کا اچھا، رہائش اس کی اچھی، اس کا ہر قسم کا سسٹم اچھا چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کیسے یعنی کہ مثال کے طور پہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے سکون کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، وہ اپنے پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے اور سونے چاندی کے بدلے میں سامان تو خرید سکتا ہے، خوبصورت محل تو بنا سکتا ہے، اور خوبصورت بیڈ بھی خرید سکتا ہے، خوبصورت یعنی کہ صوفے اور گدے بھی خرید سکتا ہے، لیکن وہ راحت ان چیزوں سے نہیں خرید سکتا۔ راحت یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چین اور سکون دینا چاہے ان کو اللہ پاک کانٹوں پہ بھی سلا دیتا ہے، کانٹوں پہ بھی رکھ کر اللہ پاک اس کو چین کی نیند دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر راحت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑے بڑے جتنے بھی حضرات ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جو سود کا لین دین کرتے ہیں یا سود کے کاروبار میں ملوث ہیں، تو ان کی زندگیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا۔ وہ راتوں کو جو ہے بڑی بڑی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گولیاں بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، اور اتنی بے چینی کا یعنی کہ وہ شکار ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سوئٹزرلینڈ وغیرہ پتہ نہیں کہاں، سوئٹزرلینڈ میں نا میرے خیال سے، پھر وہاں پہ قانونی طور پہ یعنی ان کو مرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ بھائی اب تم نے دنیا کے سارے مزے لے لیے، تمہیں چین اور سکون نہ ملا، تو آ جاؤ ہمارے پاس۔ اب وہاں پہ جا کے جو ہے یہ اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں زہر کا اور مر جاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ تو ایسی زندگی کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسرے کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو دال ساگ پہ خوش کر لیتا ہے، دال ساگ کھلا کے اللہ پاک خوب یعنی چین کی نیند اور آرام کی نیند سلاتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور دیتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ مین چیز یہ ہے، ان دونوں کے اندر یہ فرق ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی زندگی کے اندر چین ہوگا، راحت ہوگا، سکون ہوگا، اور جو یہ سود کا کاروبار کرے گا اس کی زندگی کے اندر چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہر ناشکر گناہ گار کے ساتھ، جو بھی ناشکرہ ہوگا، اللہ کی نعمتوں کی یعنی قدردانی نہیں کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے اللہ نعمتیں بڑھائیں گے، اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اللہ پاک پھر زبردست قسم کا عذاب دیں گے۔ وہ عذاب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو جو اس کے لیے وبال بنا دیں گے۔ وہ ایک یہودی کا واقعہ ہے پرانے زمانے کا،
وہ بھی اسی طرح یعنی کہ بہت بڑا یعنی کہ سودی قسم کا آدمی تھا، اس نے بہت بڑا خزانہ جمع کیا ہوا تھا، سونے چاندی زیورات ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا جمع کیا ہوا تھا، اور اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر اس نے دروازہ اس قسم کا لگایا تھا کہ دروازہ اگر باہر سے بندہ کھولے تو کھلتا تھا، اندر اگر کوئی بندہ چلا گیا تو وہ دروازہ باہر سے نہیں اندر سے کھول نہیں سکتا تھا، یہ سسٹم کیا ہوا تھا۔ اب ایک دن جو اس نے جو چوکیدار رکھا ہوا تھا، اتفاق کے چوکیدار بھی کہیں ادھر ادھر چلا گیا، تو یہ جو یہودی تھا ٹھیک ہے صاحب جو خزانہ تھا، یہ جو اس کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے نہیں، اب چوکیدار کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اندر خزانے کو کھول کے دیکھے بغیر مالک کی اجازت کے، اب وہ چوکیدار بیچارہ باہر آ کے بیٹھا رہا، مالک جی غائب ہو گیا، اب لوگ مالک کو ادھر ڈھونڈتے رہے، بعد میں جب انہوں نے جا خزانہ کھولا دیکھا تو اندر اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہی مال وہی سونا وہی چاندی، وہ اس کے کچھ بھی کام نہ آیا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات یہ کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں ہے، اب بندہ کیا کھاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے بندے کی، ایک وقت کی روٹی، ٹھیک ہے نا جناب، 2 لقمے روٹی اگر مل گئی تو یہ اس کی ضرورت ہے، اگر یہ بھی اللہ نے کسی کو نصیب کر دی، ورنہ یہ بڑی بڑی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ اس میں حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ کسی کا حق دیکھتے ہیں نہ حق دیکھتے ہیں، تو بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے خپتی بن کر، یعنی پاگل اور مجنون بن کر دنیا کے پیچھے مدہوش ہو کر پڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیماری بھی ہو سزا بھی یہ دی کہ کل قیامت میں یہ بھی خپتی بن جائیں گے، بے ہوش مدہوش ہوں گے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان میں سے سب سے بڑے اعمال، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور اپنے مال میں سے حق ادا کیا زکوٰۃ کے طور پر، لہم اجرہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانی ان کی حل کر دیں گے، اور یہ مال جو دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کل قیامت کے دن جو ہے ان کے لیے بہت بڑی نعمت بن جائے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والوں کا مال جان سب کچھ اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، تو ہم بکے ہوئے بھائی، ٹھیک ہے نا، ہمارا مال ہماری جان سب کچھ اللہ کا ہے، یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے، اس مالک کی کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود خریدنے کے، مل کے تامہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں اجازت دی ہے کہ میرے بندے یہ زندگی ہے تو میری، یہ زندگی میری ملکیت ہے، لیکن میں تجھے دیتا ہوں، تو اس کو استعمال کر، لیکن اس کو استعمال اس طریقے پہ کرنا جس طریقے سے میں چاہتا ہوں، مال ہے میرا لیکن میں نے تجھے دیا اختیار دیا کہ اس کو حلال کاموں میں خرچ کر، اور حلال طریقے سے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کو پورا کر، لیکن اس کو غلط جگہ میں استعمال نہ کرنا، تو یہ ہے مال کے حقوق اور یہ انسان کی جان کے حقوق۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے سامنے یہ دونوں دیواریں نہیں رہتی، پھر وہ کہاں سے کما رہا ہے کہاں خرچ کر رہا ہے اس کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال طریقے سے مال کمانے اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو جو سود کی لعنت سے بچائے اور اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔